کیا اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہے؟ اب تو ماشاءاللہ قبرستان بھی سجنے لگے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ ایسا لگتا ہے کہ مردوں کو اس سجنے سنورنے سے بڑی خوشی ہوتی ہوگی، تو ہمارے یہاں قبرستان بھی سجائے جانے لگے۔ ایسا لگتا ہے کوئی میلہ لگ رہا ہے یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے، یا یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج مردوں سے ان کی ملاقات ہو جائے گی، تو سجا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے سجا دیا، اب ہم آ رہے ہیں، استقبال کرو ہمارا، ہے نا؟ یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے۔ یار یہ کرنے کے کام ہے؟ قبرستان بھلا سجانے سے کیا فائدہ؟ شاعر نے کہا نا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ تم کتنا بھی سجا دو، کتنے بھی میلے لگ جائیں یہاں پر، ہمیں کیا، ہم تو اندر اکیلے۔ دریا کے کنارے راوی پر ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن میں بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ نور جہاں جہانگیر کی بیوی تھی، کیا اس کی طاقت تھی اپنے دور میں، جہانگیر اس کی مٹھی میں تھا اور جو چاہے فیصلہ کروا لیتی تھی۔ لیکن آپ جا کے دیکھیے، شاعر نے کہا نا، دریا کے کنارے راوی پر ایک ٹوٹا سا مکان ہے، ٹوٹا سا مکان ہے، دن میں بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، دن میں بھی اندھیرا ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ نور جہاں پوری دنیا کو روشن کرنے والی، لیکن آج کیا ہے؟ ٹیپو سلطان کے ساتھ جس نے غداری کی تھی، لنگڑا غلام علی، اس میں بڑا مشہور تھا لنگڑا غلام علی۔ تو میں وہاں میسور گیا ہوا تھا، بلکہ میں رہا وہاں پر 1.5-2 مہینے، تو میں وہاں پہنچا، اس کے مزار تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کی قبر پہ پہنچا۔ میں نے تلاش کیا کیونکہ ٹیپو سلطان سے میری بڑی عقیدت و محبت تھی، تو میں وہاں پہنچا تلاش کرتے ہوئے کہ ٹیپو سلطان کے غداروں کا کیا حال ہوا۔ تو ایک تو میر جعفر تھا، میر جعفر کو تو مار کے وہیں جو ہے کر دیا تھا، دفن ہی کر دیا، تو اس کی جو قبر ہی نہیں پتا کہاں کیا ہوا۔ لنگڑا غلام علی کی قبر پہ میں گیا، وہ اندر بالکل سنسان ایک جگہ تھی، وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر قبر بنی ہوئی ہے، اور اس قبر میں اوپر یعنی ایک ایسے کر کے گول سا وہ تھا، گنبد ٹائپ کا، اوپر بھی گنبد بنا ہوا تھا، اور اوپر سے کبوتر اس کے اوپر بیٹ کر رہے ہیں، ہر 5 منٹ کے بعد اس کی قبر پہ کبوتر بیٹ کرتے ہیں، ہر 5 منٹ کے بعد۔ عجیب تماشا تھا، تو ہم دیکھ کے خیر وہاں سے واپس آ گئے۔ اور یہ وہی شخص تھا کہ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جب لڑتے ہوئے ضرورت پڑی تھی پانی کی، تو اس کے پاس مشکیزے میں پانی تھا، اور ٹیپو سلطان اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی دے۔ مئی کا مہینہ تھا، 19 مئی کو ان کی شہادت ہوئی ہے، تو مئی کے مہینے میں وہ پانی مانگ رہے تھے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں پانی تو دے دوں گا لیکن آپ انگریز کی اطاعت قبول کر لو۔ اور یہ بات آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ جس وقت ٹیپو سلطان شہید ہوا ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، جو اس کے ارد گرد لڑ رہے تھے، جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی تھیں، آپ حیران رہ جائیں گے، سب سے زیادہ اس کے ارد گرد جن لوگوں کی لاشیں ملی ہیں وہ نوجوان لڑکیاں تھیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے بادشاہ یا اپنے سلطان کو بچانے کے لیے پیش کیا تھا۔ الغرض تو قبرستان کو سجانے سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں اس رات میں۔ اب ایک اصول یاد رکھیے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس اہمیت کے ساتھ جتنی مرتبہ ثابت ہے اتنی ہی مرتبہ کر لے تو بہتر ہے۔ اب جب ایک مرتبہ ثابت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ آپ ہو آئے، ختم ہو گئی بات، دیٹس آل، بات ختم۔ اور رہ گیا یہ کہ اب ان کو ثواب پہنچانا، ان کو جو ہے ایصال ثواب کرنا، یہ آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ باقاعدہ جو بھی آپ کو یاد ہو قرآن آپ پڑھیے، اور آپ اس کو صحیح طریقے پر بخش دیجیے۔ صحیح طریقے پر بخشنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی پڑھیں، قل هو اللہ احد آپ نے پڑھی، آپ نے کہا اے اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے، اے اللہ اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام صحابہ اور بزرگان دین تک پہنچ کر اے اللہ میرے فلاں خاص رشتہ دار کو پہنچے، اور جتنے ایمان والے اس وقت تک دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ یہ ثواب ان تک بھی پہنچ جائے۔ اب بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ صاحب ایصال ثواب ہوتا نہیں ہے، ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے یہ کہیں آپ کو نہیں ہوگا ہمیں ہوگا،
ختم بات. وہ کہتے ہیں نہیں ایصال ثواب ہو نہیں سکتا, شریعت سے ثابت نہیں ہے. تو اب بجائے اس کے کہ آپ اس سے لمبی چوڑی بات کریں, یہ تو علماء کا کام ہے, آپ تو ایک بات کہیں آپ کو ایصال ثواب نہیں ہوگا, ہمارا عقیدہ ہے ہمیں ہوگا, بس اب مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, بھائی بات ختم. ٹھیک ہے, تو قبرستان ایک مرتبہ جانا ثابت ہے, آپ ایک مرتبہ چلے جائیں. ٹھیک, یہ ایک اہم ترین عمل ہے, اگر آپ ایک مرتبہ زندگی میں کر لیں اتباع سنت کی نیت سے.